السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے حسن مالک اور آپ دیکھ رہے ہیں HM TV۔ دوستو، ایسی چیزیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ چیزیں غلطی سے ایجاد ہو گئی، جس میں سب سے پہلے پوٹیٹو چپس کے ایجاد ہونے کی بہت دلچسپ کہانی ہے۔ کیونکہ پوٹیٹو چپس جو آپ کھاتے ہیں وہ اصل میں کسی سے انتقام لینے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، کون آئس کریم۔ دوستو، آئس کریم خود تو پہلے ہی ایجاد ہو چکی تھی، لیکن کون آئس کریم غلطی سے 1904 میں ایک میلے کے دوران ایجاد ہوئی تھی۔ میلے میں ایک آئس کریم کا اسٹال لگا تھا جس پر بہت زیادہ رش تھا، جہاں آئس کریم کو چھوٹی چھوٹی پلیٹ میں رکھ کر دی جا رہی تھی۔ کسٹمر کا رش اتنا زیادہ تھا کہ آئس کریم تو ختم نہ ہوئی پر وہ چھوٹی پلیٹس ختم ہو گئیں جس پر رکھ کر آئس کریم سرو کی جا رہی تھی۔ آئس کریم سٹال کے بالکل برابر ایک سٹال لگا تھا جس پر بالکل رش نہیں تھا۔ اس سٹال پر اینڈریس ہیمری شخص پرشین ویفل بیچ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا میرا پڑوسی جو آئس کریم بیچ رہا ہے مشکل میں ہے کیونکہ اس کے پاس آئس کریم پلیٹس ختم ہو چکی ہیں، تو اس نے اپنے ویفل کو کون کی شکل میں موڑ کر آئس کریم سٹال والے کو آفر دی کہ وہ اپنے کسٹمر کو اس کون نما ویفل میں آئس کریم ڈال کر سرو کرے۔ جب ایسا کیا گیا تو کسٹمر کو آئس کریم کے ساتھ ویفل کا ٹیسٹ اتنا اچھا لگا کہ اس دن کے بعد اس کا نام کون آئس کریم رکھ دیا گیا اور ایسے کون آئس کریم ایجاد ہو گئی۔ نمبر 2، کارن فلیکس۔ کارن فلیکس 1854 میں کیت کلوگ نامی شخص سے غلطی سے ایجاد ہو گئے تھے۔ کیت کو ادویات بنانے کا بہت شوق تھا۔ کیت اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کسی ہسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ معمول کے مطابق کیت مریضوں کی غذا تیار کر رہا تھا، جس کے لیے اس نے گندم کو ابالا، لیکن اسی دوران کسی ارجنٹ کام سے گندم کو دھوپ میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد جب وہ آیا تو ابلی ہوئی گندم کی شکل دھوپ میں رہنے کی وجہ سے کافی الگ سی ہو چکی تھی، کیونکہ دیر بہت ہو گئی تھی اور مریضوں کا کھانا جلد از جلد بنانا تھا۔ اسی لیے کیت نے گندم کی شکل و صورت کی پرواہ کیے بغیر اس کو بیک کر دیا، جس کے نتیجے میں کرنچی فلیکس تیار ہو گئے۔ جب وہ مریضوں نے کھائے تو سب کو بہت پسند آئے اور اس کے بعد کیت کلوج نے گندم کی جگہ کارن استعمال کیے اور اس پروڈکٹ کا نام کارن فلیکس رکھ دیا گیا۔ نمبر 3، مائکرو ویو اوون۔ ورلڈ وار 2 کے دوران ریڈار پر کام کرتے وقت ایک انجینئر جس کا نام پریسی اسپینسر تھا، اس نے ایک عجیب سی چیز محسوس کی۔ پریسی اسپینسر جب ریڈار کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کے پاکٹ میں ایک کینڈی پڑی تھی جو اس کے پاکٹ میں ہی پگھل گئی، لیکن اس دوران انجینئر کی باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ انجینئر نے یہ تجربات کئی کھانوں پر کیے اور حیرت انگیز طور پر اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ریڈار میں سے محسوس ویوز نکلتی ہیں جو کھانے کو گرم کرتی ہیں۔ اس انجینئر نے ورلڈ وار 2 کے بعد انہی ویوز کو استعمال کر کے ایک ڈیوائس بنائی جس کو مائکرو ویو اوون کا نام دیا گیا۔ نمبر 4، کوکا کولا۔ جان پمبرٹن کوئی بزنس مین نہیں تھا، وہ صرف ایک فارماسسٹ تھا جو ایک ایسی دوائی بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو سر درد کم کر سکے۔ اس کے لیے اس نے ایک ریسیپی تیار کی جس میں کوکا لیفز، کوکا نٹس اور پانی شامل ہونا تھا، لیکن غلطی سے پانی کی جگہ ساتھ ہی پڑا سوڈا واٹر ملا لیا گیا اور دوائی بناتے بناتے کوکا کولا ڈرنک بن گئی، جسے آج پوری دنیا میں سافٹ ڈرنک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب باری ہے نمبر 5، پوٹیٹو چپس۔ ایک شیف جس کا نام جارج کرمب تھا، امریکہ کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا بناتا تھا۔ اس ریسٹورنٹ میں ایک کسٹمر آیا کرتا تھا جو وہاں کے صرف فرائز کھانے آتا تھا۔ ایک دن اس نے فرائز آرڈر کیے اور ہر مرتبہ کی طرح ویٹر نے اسے فرائز سے بڑی ہوئی پلیٹ لا کر دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر پلیٹ واپس کر دی کہ فرائز کرسپی نہیں ہے۔ ویٹر فرائز کی پلیٹ شیف کے پاس لے آیا
اور اس کو کسٹمر کے ہدایت سے آگاہ کیا۔ شیف نے دوبارہ سے فرائز تیار کیے، لیکن اس بار بھی کسٹمر کو فرائز پسند نہیں آئے۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوتا رہا۔ آخر شیف نے غصے میں آ کر آلو کو اتنا باریک باریک کاٹا اور فرائی کر کے کسٹمر کے پاس بھجوا دیے۔ غصے میں بنائے گئے یہ کرسپی فرائز کسٹمر کو اتنے پسند آئے کہ اس دن کے بعد سے ان فرائز کا نام پوٹیٹو چپس رکھ دیا گیا۔ یوں دنیا میں پہلی مرتبہ پوٹیٹو چپس ایجاد ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب میں حسن مالک آپ سے ملوں گا ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔